ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ حالیہ جنگ نے مشرق وسطی میں ایک اہم فوجی اور سیاسی اتحاد ایکسس آف ریزسٹنس اس کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے، اور اس تبدیلی کی بنیادی وجہ شیعہ شناخت کا دفاع ہے۔ ایران کی جنگ مزاحمتی بلاک کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور یہ تنازع شیعہ شناخت اور سیاست کا ایک کڑا امتحان ہے جس کا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایران میں جو جنگ ہوئی اور جو فی الحال رکی ہوئی ہے وہ صرف دو ممالک کے درمیان لڑائی نہیں، بلکہ ایک کمیونٹی کو، ایک سوچ والوں کو اجتماعی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کو اجتماعی طور پر سزا دی جا رہی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ حالیہ جنگ نے مشرق وسطی میں ایک اہم فوجی اور سیاسی اتحاد یعنی ایکسس آف ریزسٹنس یا محور مزاحمت بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایکسس آف ریزسٹنس پہلے بھی موجود تھا، لیکن اب اس کی نوعیت، اس کی ہیئت کئی لحاظ سے بدل گئی ہے۔ یہ اتحاد جسے ایران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے ان ممالک میں اپنے نان اسٹیٹ الائنس یعنی جو غیر ریاستی جو اتحادی ہیں اور اس کے جو پراکسی گروپس جو کہ میڈیا میں کہا جاتا ہے، ان کی مدد سے تشکیل دیا تھا۔ اب تشکیل میں اور اس کی نوعیت میں فرق کیا آ رہا ہے کہ اب یہ اوپر سے نیچے کی جانب چلنے والے اس منصوبے کی بجائے ایک زیادہ آرگینک اور زمینی تحریک یعنی گراؤنڈ موومنٹ، ایک لوگوں کی گراس روٹ لیول پہ جو کہتے ہیں نا، اس سطح کی تحریک بنتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی ایک فنڈامنٹل اینڈ اسٹرکچرل تبدیلی ایک آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیادی وجہ مشترکہ خطرے کا بڑھتا ہوا احساس اور شیعہ شناخت کا دفاع ہے جسے جنگ نے مضبوط کر دیا ہے۔ تو ایک ایرانی اسکالر ہیں جو کہ جرمنی میں بڑے ایک اعزازی اسکالر ہیں، وہاں پہ ریسرچ فیلو ہیں ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک میں۔ ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے امریکہ کے بڑے معروف فارن افیئرز میگزین میں، اور اس کا عنوان ہے "واٹ دی Iran war means for the axis of resistance. The conflict is a crucible for Shiite identity and politics." یعنی ایران کی جنگ مزاحمتی بلاک کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور جس کا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ حمید رضا عزیزی نے اس پر ایک بڑا اچھا تحقیقی آرٹیکل لکھا ہے جو کہ فارن افیئرز میں شائع ہوا ہے۔ تو ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر معظم جو آیت اللہ سید علی خامنہئی ہیں، انہوں نے اپنی موت سے پہلے کے ہفتوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑھتی ہوئی دشمنی کو اور ان کی وارننگز کو، ایک جو دشمنی کی تھیں، اس کو مذہبی اور واضح طور پر شیعہ الفاظ میں اس کا جواب دیا تھا علی خامنہئی نے۔ اس روشنی میں مزاحمت محض ایک اسٹریٹجک ضرورت نہیں، بلکہ تاریخ اور شناخت میں جڑی ہوئی اقدار کا بنیادی حصہ بن جاتی ہے۔ سید علی خامنہئی کی موت کے بعد یہ فریمنگ جو ہے ان سب چیزوں کی، یہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اب یہ پورے خطے میں شیعہ سیاسی شخصیات، علماء کرام اور جو ان کی کمیونٹیز ہیں مختلف ملکوں میں، یہ اب ان کے اس بیانیے اقدار کے حصے اور علامات کو انہوں نے اپنا لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جواب دیں گے تباہی، مہنگائی، بے گھری، ڈسپلیسمنٹ، ہلاکتیں، شہادتیں۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھنے والا ایک ڈر یا ایک اپنی پہچان کے کھونے کا خوف، اور یہ احساس کہ آپ کے ساتھ شدید ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ اپنے ساتھ زیادہ شدید ناانصافی کا احساس اگر انفرادی سطح پر ہو تو تب بھی ایک گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور اگر یہ اجتماعی سطح پر پیدا ہو تو یہ اور بھی زیادہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ فارن افیئرز میگزین میں حمید رضا عزیزی نامی تجزیہ کار جو ہیں، ان کے مطابق ایران میں جو جنگ ہوئی اور جو فی الحال رکی ہوئی ہے وہ صرف دو ممالک کے درمیان لڑائی نہیں، اس سے ایک پوری قوم کی سوچ بدل رہی ہے۔ ان رجحانات اور سوچ کو عرب ممالک سے باہر یعنی پاکستان جیسی جو جگہوں پر شیعہ آبادیاں ہیں، وہاں پہ خامنہئی کے قتل کے رد عمل سے پتہ چلتا ہے
کہ اس جنگ کو کس طرح ایک وسیع تر فرقہ وارانہ اور مذہبی اینک سے دیکھا جا رہا ہے۔ حمید رضا عزیزی نے اپنی جو اعداد و شمار جمع کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے شامل نہیں کی ہیں۔ مثلا انڈیا میں شیعہ کمیونٹی کا کیا اثر بن رہا ہے، کیا رد عمل بن رہا ہے، اور نہ صرف شیعہ کا بلکہ وہ سنی جو شیعوں کے ساتھ ایک تعلق سماجی یا کسی بھی سطح پر برادرانہ سا تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کو حمید رضا عزیزی نے بالکل ٹچ نہیں کیا ہے۔ کبھی موقع ملا میں بتاؤں گا کہ ایران کے اور حزب اللہ کے کیا تعلقات ہیں۔ اس پر ویسٹرن میڈیا میں تم بہت کچھ دیکھتے کہ یہ پراکسیز ہے ایران کے۔ اگر پراکسی کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو شاید حالات آپ کو الٹ نظر آئیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے ایران میں پاسداران انقلاب کی یہ تنظیم بنائی تھی، یعنی انقلابی گارڈز یا IRGC کی جو مدر آرگنائزیشن جسے جو بالکل انقلاب کے دوران بنتی ہے، وہ لوگ اصل میں حزب اللہ کے بھی مدر آرگنائزیشن سے تربیت یافتہ تھے، جس میں بہت مشہور نام آتا ہے مصطفیٰ چمران کا۔ انہوں نے یعنی پاسداران کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا آیت اللہ خمینی کے زمانے میں، اور یہ ان کے پہلے وزیر دفاع بھی بنے تھے۔ تو حمید رضا عزیزی جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ گروپ خود بخود اپنی مرضی سے اب کام کریں گے، جبکہ میری تحقیق یہ بتاتی ہے مجھے کہ یہ گروپس پہلے ہی سے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اور یہ ایران کے اشاروں پر نہیں چلتے، اس کی کمانڈ میں نہیں چلتے ہیں۔ یہ ایڈیولوجیکلی الائنڈ ضرور ہیں لیکن اٹونومس بھی ہیں۔ تو یہی میری ریسرچ ہے، گروپ پہلے سے ہی اپنی تاریخی پس منظر کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے۔ تو حمید رضا عزیزی کے خیال میں حالیہ جنگ کے بعد تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایران کو انہیں آئندہ حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے جو کہ حمید رضا عزیزی بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمان آج کل بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک خاص منصوبے کے تحت انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک تجزیہ ہے جس کا انہوں نے ڈیٹا بھی دیا ہے۔ بہرحال جب یہ اجتماعی ڈر ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگ خود ہی سڑکوں پر نکل آتے ہیں، خود ہی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، چاہے کوئی انہیں کہے یا نہ کہے۔ یہ عزیزی صاحب کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں لبنان کی طرف۔ یہاں ایک بہت بڑی شیعہ جماعت ہے جسے حزب اللہ کہتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے مشہور ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جماعت مختلف وجوہات کی بنا پر کمزور ہو رہی تھی، لیکن اب اسرائیل نے لبنان کے ان علاقوں پر بمباری بہت تیز کر دی ہے جہاں زیادہ تر شیعہ لوگ رہتے ہیں، اور شیعہ محلہ ہی ان کے لیے حزب اللہ ہے اسرائیل کے لیے۔ تو یہی وجہ کہ مغربی میڈیا جب بھی ان شیعہ محلوں پر یا علاقوں پر اسرائیل بمباری کرتا ہے تو مغربی میڈیا خود بخود ہی، چاہے اسرائیل کی طرف سے بیان آیا نہ ہو، وہ کہتے کہ حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ۔ تو اس کا مطلب کہ جس گروہ کو اسرائیل بمباری کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، یا امریکہ جس گروہ کو بمباری کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، اب وہ عسکریت پسند تنظیمیں ہی نہیں ہیں بلکہ ایک شیعہ آئیڈینٹی ہے۔ تو اب شیعہ مجموعی طور پہ اپنے آپ کو اس جنگ میں ایک شکار ہوتا ہوا ایک ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا رد عمل ایک بڑے ہی اجتماعی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ حال ہی میں ایک دن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ جب 7 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو 8 اپریل کو اسرائیل نے شیعہ علاقوں پہ بمباری کی، جس سے 300 سے زائد لوگ 10 منٹ کے اندر اسرائیل کی بمباری سے شہید ہو گئے تھے۔ تو اب لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ اسرائیل صرف حزب اللہ کو نہیں بلکہ تمام شیعوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن جنگ کے وقت لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن لبنان میں جو مختلف گروہ تھے جو حزب اللہ کو نہیں بھی فالو کرتے تھے، اب وہ اس لیے حزب اللہ کی چھتری تلے آ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہونا ہی ان کا ایک جرم ہے۔ اگر وہ شیعہ ہیں تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے یا لبنان کی حکومت کے لیے وہ حزب اللہ ہی ہیں۔ تو اب لبنان کے عام شیعہ بھی حزب اللہ کے ساتھ اب کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو چلیں اب عراق چلتے ہیں۔ عراق کے سب سے بڑے شیعہ عالم دین جن کا نام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی ہے، وہ اب بہت فکر مند ہیں۔ انہوں نے اپنے شیعہ مقلدین یا فالوورز کو کہا ہے کہ وہ براہ راست اس جنگ میں مت پڑیں، الگ رہیں، عراق کو بچا کر رکھو، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امریکہ سے لفظ تو نہیں کہا لیکن ہمیں لڑائی نہیں چاہیے۔ لیکن جب آپ پر روز حملے ہوں اور آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھی شہید ہو رہے ہوں، تو پھر کون خاموش بیٹھا رہے گا؟ عراقی حکومت بھی ان گروہوں کو روک نہیں پا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم نے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ہم عرب ممالک سے
باہر نکل کر پاکستان آتے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں بھی جب خامنہ ای کی موت کی خبر پہنچی تو شیعہ برادریوں میں بہت غم و غصہ اٹھا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کیا گیا، کچھ جگہوں پر تو تشدد بھی ہوا۔ کراچی میں جب غصے سے بھرے ہوئے مظاہرین امریکی قونصلیٹ کی جانب بڑھے تو ان پر مبینہ طور پر امریکی فوجیوں نے گولیاں چلائی اور درجنوں شیعہ مظاہرین شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے رد عمل کے طور پر شمالی علاقوں میں گلگت بلتستان میں بھی پرتشدد مظاہرے ہوئے، جہاں ایک مقامی فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے خامنہ ای کو اپنا مذہبی رہنما مانا ہوا تھا۔ بہرحال حامد رضا عزیزی بحرین کی بات کرتے ہیں۔ بحرین میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہے، میجورٹی شیعوں کی وہاں پہ، لیکن وہاں ایک سنی خاندان کی حکومت ہے اور امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈہ یعنی امریکن نیوی کا 5th فلیٹ بھی وہیں موجود ہے۔ جو سنی حکمران خاندان ہے وہ اس 5th فلیٹ کو رکھنا چاہتا ہے۔ جو وہاں کی میجورٹی شیعہ پاپولیشن ہے وہ امریکہ کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو جب ایران پر حملہ ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو بحرین میں بھی شیعوں نے احتجاج کیا اور ایران کے حق میں نعرے لگائے، اور جب ایران نے 5th فلیٹ پر حملہ شروع کیا تو بحرین کے شیعہ جو تھے میجورٹی وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اس حملوں کی تائید کی، اس میں نعرے بھی لگائے۔ تو ان تمام واقعات سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے شیعوں کا مشترکہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ ان سب کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بڑی سازش چل رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی بحرین کے شیعہ رہنماؤں کو ملک بدر کیا گیا تو ان کو پناہ ایران میں ملی ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو شیعوں کی جو ایک مجموعی سوچ ہے، مجموعی شناخت جو ہے وہ پھر ایک نئے فیصلے کرے گی۔ شام میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہاں بشار الاسد نامی حکمران تھا جو ایران کا بہت اچھا دوست تھا اور شیعوں کی حمایت کرتا تھا، لیکن اب اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب شام کا نیا حکمران احمد الشرع ہے۔ حمید رضا عزیزی اس پورے معاملے کو ایک فیڈ بیک لوپ کا نام دیتے ہیں۔ چلیں یہ فیڈ بیک لوپ کیا ہے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک چھوٹا سا گروپ پہلے حملہ کرتا ہے، اس کے جواب میں امریکہ اور اسرائیل ایک بڑا حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس بڑے حملے میں بہت سے عام شیعہ لوگ مر جاتے ہیں یا ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جو شیعہ ہیں وہ اور بھی زیادہ مشتعل ہوتے اور غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو امریکہ اور بھی بڑا حملہ کرتا ہے، اسرائیل اس سے بھی بڑا حملہ کرتا ہے۔ یوں ایک چھوٹی سی آگ پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اور اس کا پھر کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہی وہ خطرناک چکر ہے جس میں پورا خطہ پھنس چکا ہے۔ تو حمید رضا عزیزی کے مطابق اس جنگ کے سب سے حیران کن نتائج میں ایک یہ ہے کہ جو لوگ اس جنگ سے بچنا چاہتے تھے وہ اب خود ہی اس چکر میں گھستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عراق کے بہت سے گروہ پہلے اس جنگ سے الگ رہنا چاہتے تھے، لیکن جب ان پر حملے ہوئے تو وہ مجبور ہو گئے اور وہ اب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہی حال حزب اللہ کا ہے، وہ کمزور ہونے کے باوجود لڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں لڑیں گے تو لوگ انہیں غدار کہیں گے اور وہ مزید کمزور ہوتے جائیں گے، کیونکہ لبنان کی حکومت امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں ان کو غیر مسلح کرنا چاہ رہی ہے، جس کے بعد ان کا کوئی دفاع ہی نہیں رہے گا۔ تو آخر میں حمید رضا عزیزی ایک بہت اہم بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ اس لیے شروع کی تھی تاکہ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کو کمزور کیا جا سکے، لیکن حقیقت میں اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے یہ گروہ جو ہیں اور بھی مضبوط ہو رہے ہیں اور یکجہتی ان میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ پہلے یہ گروپ ایران کے شاید کہنے پر چلتے تھے بقول ان کے، کیونکہ یہ پراکسیز تھے، جبکہ میں ان کو پراکسیز نہیں سمجھتا، ان کی اپنی تاریخ ہے جد و جہد کی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں یہ ایران کے کہنے پر چلتے تھے، اور اب حمید رضا عزیزی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ چلیں گے، یعنی خود یہی سوچیں گے کہ یہی لڑائی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ محور مزاحمت جو ہے اب یہ نئی نوعیت کا بنتا چلا جا رہا ہے، اور شاید اتنا منظم نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں آپس میں لڑائی بھی ہو، لیکن یہ بہت مضبوط بنے گا، کیونکہ اب یہ کسی ایک ملک یا لیڈر کا محور نہیں رہے گا، بلکہ یہ عام لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے، اور جب کوئی چیز لوگوں کے دلوں میں بس جائے تو اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو حمید رضا عزیزی کی بات اگر آسان لفظوں میں کہی جائے تو کہانی یہ ہے کہ یہ جنگ صرف ایک طرف تباہی لا رہی ہے، دوسری طرف شیعہ برادری کو ایک دھاگے میں پرو رہی ہے۔
لبنان کا شیعہ، عراق کا شیعہ، پاکستان کا شیعہ، بحرین کا شیعہ یا دنیا بھر کے اور دوسرے حصوں کے شیعہ، سب کو ایک جیسا ڈر اور ایک جیسا غصہ ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور یورپ میں بھی، کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، جہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اب ہر شیعہ کو ایک ایران کا حامی یا ایک دہشت گرد سمجھ رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ تو جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی پہچان، ان کا مذہب، ان کا گھر اور ان کے بچے سب خطرے میں ہیں، تو پھر وہ روکے نہیں رکتے۔ یہی اس پوری تحریر کا سب سے بڑا پیغام ہے جو کہ حمید رضا عزیزی نے فارن افیئرز میگزین میں لکھی ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ شاید یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سیاسی یا فوجی طاقت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے جذبات، ان کے خوف اور ان کی شناخت کی اب یہ جنگ بنتی جا رہی ہے، اور جذبات کو کبھی ہتھیاروں سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔